کیا بات ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کو آج کل سے 2 شوق ہے, صبح اٹھتے ہیں, پڑھتے ہیں, پاکستان کی تعریف کرتے ہیں, انڈیا کو مکھو ٹھاپ دیتے ہیں. what a pleasure, ہاں. آپ دیکھیں اپنا کیسے ہائیفنیٹ ہو گیا یہ انڈیا پاکستان ایک ساتھ. دیکھیے یہ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن دا شو, اینڈ ابھی میں گوئنگ تھرو دس جیٹ لیگ پیریڈ, بٹ اینی وے. تو اب یہ دیکھیے کہ اس وقت امریکہ میں بھی ایک انیوژول سی حکومت ہے. اٹس ناٹ لائک ویری ویری پولیٹیکل. تو جو ابرپٹ اور اسٹیٹمنٹس آپ دیکھتے ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں وہ بدلتی بھی رہتی ہیں, لیکن یہ جو پاکستان کی پوزیشن جو اس میں جو اسٹرینتھن ہوئی ہے نا, وہ صرف اس وقت صرف یہ اس تھوڑے دیر عرصے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں, وہ یہ جو 4-5-6 دن کی جو وار ہوئی تھی نا, اس میں پاکستان کا ایک رسپانسبل فیس سامنے آیا, پاکستان کی اسٹرینتھ سامنے آئی. وہ جو دوسرا کنٹری ہے جس کو وہ سمجھتے تھے دی ہول بیٹ واز آن ون کنٹری, تو وہ پرسیپشن ختم ہوئی. نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کی پرسیپشن ختم ہوئی. تو اس کے بعد پاکستان نے اپنا رسپانسبل فیس اس طرح سے دکھایا کہ جو بقول پاکستان کے جو پریزنٹ کیا گیا انٹرنیشنل ورلڈ میں, وچ از فیکچوئل, کہ ہم یہ کر سکتے تھے, ہم یہ نہیں کر رہے بیکاز وی ڈونٹ وانٹ وار. ہم نے صرف اپنا جو ریئیکشن ہمارا ہے وہ اتنا ہی کیا ہے جتنی ہمیں ضرورت تھی, اور جتنا ہم پر اٹیک ہوا اس کے ساتھ ہم نے یہ سمجھا دیا, یہ ہم کرنے لگے ہیں اگر یہ باز نہ آئے. تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے فارن منسٹر کی کال, اور پھر بیکاز آف محنت تو اس نے تو کی, وہ بس جو پہلے کال کرتا ہے وہ ایکچولی دس واز اے ریکوائرمنٹ بائی پاکستان کہ اف دے ڈو اٹ دین پرابیبلی ویل کنسیڈر دیٹ, سیز فائر والی. تو دس ہیپنڈ. وہ ڈار صاحب مجھے بتا رہے تھے 2-3 دن پہلے ایکچولی ان نیو یارک کہ پہلے جے شنکر کی کال آئی, اس کے بعد سعودی جو بھی تھے فارن منسٹر یا جو ان کے وہ بادشاہ ہیں ان کی کال آئی, انہوں نے یہ ریکویسٹ کی. تو اس سے پہلے تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ اگر وہ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں پھر یہ. تو پاکستان کی جو پوزیشن اسٹرینتھن ہوئی بہت زیادہ, اور خاص طور پہ جو اس وقت امریکہ میں جو لیڈرشپ ہے, ریپبلکن تو خیر کم ہی کہیں گے اس کو, بٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آپ اس کو کہیں, تو وہ تو ان کو تو اس قسم کی چیزوں سے بہت ان کو تقویت ملتی ہے, اسٹرینتھ ملتی ہے نا. کیونکہ ایک ان کا جو کیمپین کا ون آف دا فوکس واز کہ ہم دنیا میں وار ختم کرائیں گے. یوکرین بھی نہیں ختم ہوا ادھر, اور باقی بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کیا ہو رہا ہے, تو وہ بھی ان کے بس سے باہر ہو گیا. اسرائیل پیلسٹائن کا انفارچونیٹ سچویشن ہے, وہ بھی نہیں ہو رہی. اور ایک یہ کنٹری جو 2 نیوکلیر کنٹریز ہیں, اور دے ہیو بیسٹ آف دا, ایک کنٹری تو یہ کلیم کرتا تھا کہ ہمارے پاس بیسٹ آف دا بیسٹ ٹیکنالوجی اینڈ پیپل اینڈ اکوپمنٹ وہ ہمارے پاس ہے, ہم تو اڑا کے رکھ دیں گے جو ہماری طرف دیکھے گا. اور دوسری طرف پاکستان ہے. تو ساری چیزیں جب یہ آپ اس کو دیکھیں, اف یو ٹریک بیک اینڈ لک ایٹ دی سیکوینس آف ایونٹس, اٹس ناٹ اے فلاسفی, اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس, یو فگر آؤٹ کہ یہ کیا ہوا, کیسے ہوا, اور اس کے بعد بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہم پچھلے 2-3 سال سے تو مجھ صاحب آپ کے ساتھ بھی یہ کریٹیکل منرلز کی جو بات ہو رہی ہے وہ تو ہو رہی ہے. اب امریکہ کو اچانک اندازہ ہوا کہ موسٹ آف دی مائنز اینڈ منرلز کے جو ریزروائرز ہیں وہ چائنا ہیز ٹیکن اوور. تو فیوچر آف دا ورلڈ از in copper, because they say copper needs AI needs copper, the best conduction. اور پھر اس کے بعد ریئر ارتھ. اب اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ سیٹلائٹ کیسے بنیں گے, یہ ایویشن کیسے چلے گی, یہ فونز کیسے بنیں گے, جس کے پاس یہ ہوگا وہ ول بی ہیڈ ان دا گیم, پروڈکشن ہاؤس ہو جائے گا وہ. تو وہ دیکھیں نا, اب وہ چائنا تو افریقہ میں تو خرید ہی لیتے ہیں نا, تو اب تو امریکہ کے پاس, اور ایک یہ کنٹری جس کے پاس ہمیشہ سے کچھ تھا اور جو باتیں ہی صرف تھیں, تو اس کے بعد یہی سوچتے تھے کہ ہمارا ہی کوئی ٹھیکیدار آ کے تو اس میں سے نکال لے گا. وہ یہ معلوم تو تھا ان کو, لیکن یہ نہیں معلوم تھا, یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ جو مائننگ ہے اس اے ویری اسپیشلائزڈ فیلڈ, اور دیر اس کا آپ دیکھ لیں دنیا میں 4-5 کمپنیز ہیں جو یہ کرتی ہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ, یہ وہ بہرحال. تو اب وہ پھر امریکہ جو افغانستان میں تھا انہوں نے سروے بھی کیا تھا, تو سروے کے ایک طرف افغانستان ہے, وہی پہاڑ پاکستان میں ہے. سو پریٹی کلیئر پکچر کہ وہاں جو تھا وہ اب انہوں نے پاکستان کے ساتھ شیئر کیا. اب جب امریکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے, اور پاکستان کا تو لاجیکل ٹلٹ جو ہے وہ امریکہ کی طرف ہی ہونی چاہیے.
अमेरिका ने हमें ऑल अलॉन्ग 1947 से सपोर्ट किया, यहाँ तक पहुँचाया, डैम्स बनाया, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, ये व्हाटएवर। तो वो भी एक हल हो गया मसला। पाकिस्तान भी चाहता था, हम ये F-16 उड़ाने वाली कौम थी, तो वो सारा वो भी चाहते थे, तो ये सारा कुछ लॉजिकल हो गया, राइट। और इंडिया बिकेम लाइक ए लूजर, राइट, फ्रॉम डीप इनसाइड in their political system, in their weaponaries, in their tactical, in their resources, in their energy, in their intellect, right? एकदम सारा का साथ वो क्रिपल हो गया, implode हो गया, राइट। तो अब बताएं, अब तो वो तो और अमेरिका को भी समझ आ गई कि ये तो बैट जो थी वो 100% नहीं थी, ये तो गलत हो गई बैट। अनिका, आपको क्या लगता है को फ़ायदा होगा जब लोकल ड्रिलिंग हम करेंगे, अमेरिकन कंपनियां आके? वैसे OGDCL तो अगर PSO के पंप के ऊपर आ जाएगी तो वो पंप ही खाली हो जाएगा। इनके ऐसे मनहूस हैं, इनके पास तेल ही नहीं निकलता इनसे, तो या निकाल नहीं सकते। व्हाट डू यू थिंक, विल इट हेल्प, अनिका? I think मुबश्शिर साहब at this point in time, unfortunately, पिछले 75 सालों के अंदर हमने वो capability develop ही नहीं की जहाँ हम माइंस एंड मिनरल्स के अंदर अपना खुद का खुद साख्ता या एटलीस्ट इम्पोर्टेड तरीके से हम ड्रिलिंग कर सकते या कुछ इस तरह के मामलात की तरफ जा सकते। we failed to do that unfortunately, but this is actually a positive step towards going towards the drilling. पाकिस्तान के अंदर ज़खायर मौजूद हैं। आपको याद है ईरान ने किसी ज़माने में हमें कहा था कि आप इधर ड्रिलिंग ना करें क्योंकि somehow the other टेरेन इस तरह से है कि वो ईरान का जो ऑयल है वो भी पाकिस्तान की वो तरफ ऐसा नहीं होगा। होता। What an unfortunate decision. वो उस टाइम पे आपको याद है ये बात फेमस हुई थी ना। What an unfortunate decision if it was taken on the basis of that. पाकिस्तान ने अपनी सालमियत, पाकिस्तान ने अपने ज़खायर, पाकिस्तान ने अपने फायदे को देखना, अपने फायदे को देखते हुए आगे चलना है। और जहां तक हमारा किसी ब्लॉक का हिस्सा बनने का ताल्लुक है ना, बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। ना अमेरिका के साथ किसी ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहिए, ना रशिया, ना चाइना के साथ। हम एक साथ तो मांगेंगे किसे जब हम पैसे चाहिए होंगे? पैसे चाहिए होंगे तो फिर आपको ये देखना होगा कि आपके पास उन लोगों को देने के लिए क्या है। जिस तरह अभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात हो रही थी, चाइना के साथ टैरिफ लगा, अमेरिका अब नहीं ले सकता रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो पाकिस्तान के पास वो चीज है। यू हैव टू मेक योर रेलेवेंस। जब पाकिस्तान ने वो रेलेवेंस बिल्ड कर दी है तो उसके बाद हम लोगों के लिए बात आसान हो गई कि अमेरिका को भी हम अपनी तरफ कायल कर सके। चीन ऑलरेडी हमारे साथ पक्की दोस्ती में है, रशिया के साथ भी हम मामलात को ठीक कर रहे हैं। सो वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स रेलेवेंट ऑल द टाइम। ये हम जिस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे है तो आप खुश हैं, यानी ये ना हो कि जब इंडिया को तेल बेचने की बारी आए तो आप लोग क्या हमने नहीं बेचना, वो हम क्रिकेट नहीं खेलते, हम ऑयल नहीं बेचेंगे, ये तो नहीं करेंगे? लेकिन अगर हमारे साथ जंग करेंगे तो हम बिल्कुल तेल नहीं बेचेंगे। एंड ऑफ स्टोरी। नहीं, जंग करके उन्होंने देख लिया, उनको नहीं पता क्या मिलना है उनको आगे से। क्या उन्होंने 2019 के अंदर जंग करके नहीं देखा था कि उनको क्या मिल गया था? जब किसी की मत मारी जाए तो फिर ऐसा ही होता।